رانا صاحب ایک ویڈیو کا بھی وہ اب کہہ رہے ہیں کہ ڈیپ فیک کے ذریعے بنائی گئی ہے اور وہ کوئی اب ظاہر اسلام آباد میں پھر گردش کر رہے ہیں کہ ایک ویڈیو بھی آ سکتی ہے. ابھی تو عمران خان صاحب کی آڈیو آ رہی ہیں. آپ حامد میر صاحب کے پروگرام میں کہہ چکے کہ وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے, وہ ایسی ہے کہ جس پہ بات بھی نہیں کی جا سکتی ہے, مگر وہ آپ کی دسترس میں نہیں ہے. حامد میر صاحب بھی کہہ رہے ہیں انہوں نے دیکھی ہے, دیگر لوگوں نے بھی دیکھی ہے. وہ اب کیا عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ آپ لوگ بناتے ہیں اور آپ لوگوں کی بھی بنائی جا سکتی ہے کہ کوئی ڈیپ فیک ویڈیو ہے, کیا اب آپ اس کی تیاری کر رہے ہیں؟ دیکھیں شاہ زیب, اگر کوئی ڈیپ فیک ویڈیو جو ہے وہ بنی ہے یا بنائی گئی ہے یا کوئی اسے سامنے لائے گا تو یہ تو بڑا سیدھا معاملہ ہے. یہ جن آڈیو کے متعلق یہ کہہ رہا ہے کہ وہ فیک ہیں ان کا فورینسک آڈٹ کروا لیتے ہیں. یہ کرے چیلنج ان چیزوں کو. یہ تیسری جو ہے یہ آڈیو ویڈیو جو سامنے آئی ہے جس نے اس کا جو ہے وہ بٹھا دیا ہے, جس نے اس کو ایکسپوز کر دیا ہے کہ یہ خود کس طرح سے سازش کرتا ہے اور پھر بعد میں جو ہے وہ لوگوں کے اوپر, دوسروں کے اوپر جو ہے وہ الزام لگاتا ہے. تو اگر یہ فیک ہیں تو یہ سامنے آئے اور کہے کہ جی ٹھیک ہے اس کا فورینسک آڈٹ کروائیں, خود کروا لے یا ہم سے مطالبہ کرے, ہم کروا دیتے ہیں, تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. تو راستہ ویسے حکومت خود کیوں نہیں کرا لیتی؟ اگر آپ نے کسی فورم میں اس کو ثابت کرنا ہے یا کوئی کیس بنانا ہے تو آپ کو خود بھی تو کرانا پڑے گا نا, تاکہ عدالت کے سامنے ایسا ثبوت رکھ سکیں. آپ خود بھی کیا صرف بیانیہ بنانے میں انٹرسٹڈ ہیں, کرانے میں انٹرسٹڈ ہیں؟ بالکل ہمیں صرف اپنا جو ہے اس کو ثابت نہیں کرنا, یہ ثابت ہوگا اور ہم اس کی بالکل فورینسک جو ہے وہ کروائیں گے. اور اس معاملے کو جو ہے وہ پوری دیکھیں, یہ ایک یعنی اللہ کی طرف سے جو ہے وہ کسی کا بھی, ہر کوئی جو ہے وہ انسان خطا کار ہے, تو یہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ کسی کا پردہ جو ہے وہ ہر کسی کا رہنا چاہیے, ہر کسی کو اس بات کی دعا کرنی چاہیے. لیکن جب کوئی آدمی اتنا خود سر ہو جائے, جب ایک آدمی جو ہے وہ اتنا متکبر ہو جائے, جب ایک آدمی جو ہے اس میں فرعونیت آ جائے, تو پھر بعض دفعہ پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایکسپوز کرتا ہے, دنیا کے سامنے جو ہے وہ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ سرنگوں کرتا ہے, ایسے لوگوں کی جو ہے وہ پھر ناک جو ہے وہ خاک آلود کرتا ہے کہ وہ لوگ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. یہ بندہ جو ہے یہ ایکسپوز ہو رہا ہے, یہ لوگوں کو کہتا تھا کہ جناب ضمیر فروشی ہے, یہ جو ہے یہ ایسا کرنا جو ہے یہ شرک ہے. اب خود جو ہے وہ کرتا ہوا جو ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے. اسی طرح سے وہ جو بیانیہ اس نے بنایا, پوری قوم کو غلام بنایا اور پھر حقیقی آزادی کے لیے جو ہے یہ اوتھ لیتا پھر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ درست ہیں ہماری معلومات کے مطابق, اور ان کی فورینسک آڈٹ جو ہے ہم بھی کروانے کو تیار ہیں, اور اگر یہ چاہتے ہیں تو یہ بھی آئے سامنے اور آ کے جو ہے وہ اس بات صاحب ابھی تک انہوں نے ایک ہی آڈیو پر اعتراض کیا ہے کہ اس کو جن کو فورینسک آڈٹ کروایا جائے. عمران خان صاحب نے تو ابھی تک اپنی کسی آڈیو پر اعتراض نہیں اٹھایا. تحریک انصاف کی طرف سے ایک جو آج تیسری آڈیو آئی تھی سائفر سے متعلق نہیں, جس میں وہ بات ہو رہی ہے کہ 5 میں خرید لوں گا, اور وہ اس پہ وہ بات کر رہے ہیں, ظاہر اس میں کچھ جمپس بھی نظر آ رہے ہیں, اس پر وہ اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ جوڑ توڑ کر بنائی گئی, اور اس کی دلیل بھی یہ دے رہے ہیں کہ ورنہ پھر کہاں ہیں وہ خریدے گئے لوگ, کیسے عدم اعتماد کامیاب ہو گئی. نہیں, اسے آپ غور سے سنیں, وہ کہہ رہا ہے کہ 5 میں خرید رہا ہوں, اور وہ 5 جو ہے ان کا تم, وہ جو 5 ہیں ان کا تم بندوبست کر لو, تو پھر ہمارے پاس 10 ہو جائیں گے اور پھر ہم جو ہے وہ اکثریت میں ہو جائیں گے. تو خریدنے کی کوشش کی, نہیں خریدے گئے, کیونکہ ان کے جو الائز تھے, یہ ان کے الائز جو ہیں وہ ان کو نہ وہ بکنے والے تھے, نہ وہ پہلے بک کے ان کے پاس گئے تھے, نہ وہ کوئی ہمارے پاس کوئی اس طرح سے آئے تھے. وہ انہوں نے ایک اصولی طور پہ فیصلہ کیا کہ یہ بندہ جو ہے یہ درست نہیں ہے, اور ہم جو سمجھ کے اس کے پاس گئے تھے ہمیں سخت مایوسی ہوئی, اور ان لوگوں نے جو ہے وہ اس کا ساتھ چھوڑا. مگر راز صاحب آپ کو تو پتہ ہی ہوگا نا کہ وہ کون ہے, کیونکہ اتحادی بھی آپ لوگوں کے ساتھ ان ٹچ تھے, ان کے جو ناراض اراکین تھے وہ بھی آپ کے ساتھ ان ٹچ تھے. تو یہ کون تھے 5 جو جنہیں باقاعدہ طور پر خان صاحب خرید چکے تھے یا خرید رہے تھے, اور 5 جن کے انتظام کرنے کا کہہ رہے تھے؟ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا نا کس کس کو آفر آئی, یا نہیں پتہ تھا آپ کو, یا ابھی بھی نہیں پتہ ہے آپ کو؟ دیکھیں اس میں بی اے پی کے
اور ایم کیو ایم کے جو لوگ جنہوں نے فیصلہ کرنے میں کافی دیر کی اور وہ کافی عرصہ ان کی آپس میں جو ہے وہ ڈسکشن جاری رہی. ایم کیو ایم کی ڈسکشن تو یہ جاری تھی کہ وہ ایک یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اس مرتبہ جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا، سب سے زیادہ جو سیاسی رویہ اگر کسی جماعت نے اپنایا تو وہ ایم کیو ایم تھی. ایم کیو ایم نے کوئی اور مطالبہ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کراچی اور دوسرے جو اربن ایریاز ان کے معاملات پہ ہمارے ساتھ یہ جو ہے وہ ان شرائط کے اوپر جو ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھے معاہدہ کرے، اور اس معاہدے کی امپلیمنٹیشن کی گارنٹی جو ہے وہ پی ایم ایل این اور جے یو آئی یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب دیں. تو اس میں دیر لگ رہی تھی، اور یہ شاید کہہ رہے تھے کہ یعنی اس دوران یہ ان کو اپنی طرف لانے کے لیے کوئی سودے بازی جو ہے وہ میں لگے ہوئے تھے. اسی طرح سے بی اے پی جو ہے ان کے مابین بھی کافی جو ہے وہ بحث چلتی رہی کہ انہوں نے عدم اعتماد کا ساتھ دینا ہے یا نہیں دینا، اور شاید پھر بعد میں ان کے سارے ممبر جو ہے وہ متفق بھی نہیں ہو سکے. غالباً 2 ممبر جو تھے وہ پھر ہمارے ساتھ نہیں آئے. تو اس دوران میرا خیال ہے کہ یہ آپس میں کوشش کرتے رہے کہ ہم جو ہے وہ کسی کو خرید لیں، کسی کو جو ہے وہ ہم کوئی جو ہے وہ لالچ دے لیں. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ اگر اس نے خریدنے کی کوشش کی، ناکام رہا یا کامیاب ہو جاتا، معاملہ تو یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ کیا باتیں کرتا ہے. یعنی جلسے میں لوگوں کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کا شعور جو ہے وہ جاگ اٹھا ہے، اور پیچھے سے جو ہے وہ یہ لوگوں لوگوں کے جو ہے وہ ذہنوں کو جو ہے وہ فیڈ کر رہا ہے میر جعفر اور میر صادق. یعنی کس طرح سے یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی اسٹریٹجی کے اوپر چل رہا ہے. وہ سوالات اپنی جگہ اٹھ رہے ہیں، مگر آج آپ نے ایک پریس کانفرنس میں ایک بات کی کہ جو ابتدائی تحقیقات ہیں اس سے یہ پتہ چل گیا ہے کہ نہ تو کوئی اندرونی ایجنسی ان آڈیو لیکس میں ملوث ہے، نہ ہی کوئی بیرونی ایجنسی، کیونکہ ظاہر موجودہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی بھی آڈیوز لیک ہوئی ہیں اور سابق پرائم منسٹر عمران خان کی بھی لیک ہوئی ہیں آڈیوز، اور دونوں کی اس وقت ہوئی ہیں جب وہ وزیر اعظم تھے. صاحب اگر نہ کوئی ایجنسی پاکستان کی انوالوڈ ہے، نہ بیرونی انوالوڈ ہے، اور آپ نے کہا انڈیویجولز ہیں جو کہ انوالوڈ ہے، تو یہ سویلین ہیں انڈیویجول؟ دیکھیں، میں کیونکہ جس پوزیشن میں ہوں میں اس کے بارے میں کوئی وضاحت جو ہے وہ اس طرح سے اسپیسیفک تو نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ آپ کے سامنے کہہ سکتا ہوں کہ یہ انڈیویجولز ہیں، اور اس میں جو ہے وہ کوئی پیچھے بھی کوئی ایز سچ جو ہے وہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. باقی یہ پریما فشائی ابھی انکوائری سامنے آئی ہے. جب ان ڈیٹیل جو ہے وہ انویسٹیگیشن رپورٹ وزیر اعظم کو پیش ہوگی یا ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں گے جو کمیٹی میری کنوینرشپ میں کام کر رہی ہے، تو پھر ساری چیز جو ہے وہ سامنے آ جائے گی. دیکھیں، یہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ اس وقت ٹیکنالوجی اتنی زیادہ رچ ہو گئی ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں رہا. ایک عام آدمی جو بالکل اپنی پوزیشن حیثیت کے حساب سے کچھ بھی نہ ہو، وہ بھی یہ کام کر سکتا ہے اور یہ چیزیں ریکارڈ کر سکتا ہے. مگر صاحب یہ جو آڈیو لیکس ہیں کسی کا بھی اس کا سہارا لے کر کرنا جو ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں رہا کسی میں. مگر کیا ان آڈیو چیزیں جو ہیں یہ آسانی سے ہو سکتی ہیں، اور لوگ جو ہے وہ ایک فیشن کے طور پہ بھی اور پھر پیسہ کمانے کے طور پہ بھی ایسی چیزوں میں ملوث جو ہے وہ ہو جاتے ہیں.